اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پہلے عرب کے قبیلوں میں رواج تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کا پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کا۔ یہودی اور عیسائیوں کے جو قبیلے تھے اور ان کے مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے، اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسان اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کے باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 ہجری میں پیر کے دن صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہوئے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ پوتے کی پیدائش ہوتے ہوئے آپ کے دادا صاحب 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتا اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کے والدہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ تو آپ کے دادا حضرت مطلب نے آپ کے پوتے کے ختنہ شدہ اور ناک کٹا ہوا پایا تو زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑے ہی نرالے اور بڑا ہی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، اور شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ بھی رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور پالنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات میں کچھ کھلے میں جا کر رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے، کیونکہ دوستو اس زمانے میں گاؤں کے دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے میں صاف ستھرا اور اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات کے پلے ہوئے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اس رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے ایک علاقے سے، جہاں آپ کے ساتھ قبیلہ رہتا تھا، وہاں لے جایا گیا اور وہاں ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ، اور وہ بنی سعد قبیلے سے بھی، اس لیے ان کا حلیمہ سعدیہ بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کی ذمہ لیا اور یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی ہی پرورش کروں گی تو ان کے بدلے میں کچھ مل جائے گا، تاکہ ان کی زندگی کی گزر بسر اچھی طریقے سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو کہ دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود سے اٹھایا، تو اسی وقت سے ہی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونے شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں کے مہینے کے بعد رواج کہ بچوں کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوتا تھا، اور ہر 6 مہینے بعد بچوں کے گھر والے ملنے آیا کرتے تھے۔ اس رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حریث اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بچہ بھی تھا، ان کے گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا
کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھیں اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اس وجہ سے دائی حلیمہ اپنا دودھ پلا نہیں پا رہی تھیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھایا اور ان کے دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب شیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچوں کو بھی دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ حیران ہو گئیں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کے گود میں آیا تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حریث اور اپنے بچوں کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلے پتلے اونٹنی پر سوار ہو گئیں، اور وہ اونٹنی جب قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آ رہی تھی تو بہت سستی سے چل رہا تھا۔ مکہ پہنچتے ہی لیکن معاملہ یہاں پہ الگ ہو گیا۔ دائی حلیمہ کی اونٹنی سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیاں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دائی حلیمہ کی اونٹنی تھی جو کہ مکہ سے سستی سے آ رہی تھی، اب اس اونٹنی کو کیا ہو گیا کہ وہ اب بڑی ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، اے حلیمہ، ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو کہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تم مکہ آئی تھی؟ یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگیں، جب سے یہ بچہ میرے گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب سی واقعہ میرے ساتھ ہونے لگی ہے۔ دوستو، اس کے بعد اب دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورا ہونے کو آ گیا، یعنی کہ بچوں کے پرورش کا دن پورا ہونے کو آ گیا۔ جائے ایگریمنٹ کے مطابق وہ پورا ہو گیا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کی ماں کو اس کے گھر والوں کو سونپے، مگر ایگریمنٹ کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس